السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مینجمنٹ فنڈامنٹلس۔ مینجمنٹ فنڈامنٹلس کا ایک سب ٹاپک ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا، پرابلمز ان سافٹ ویئر پروجیکٹس۔ اس سلسلے میں ہم نے 3 فیکٹر ڈسکس کیے تھے۔ فرسٹ واز دا پیپل ریلیٹڈ پرابلم، دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پروسیس ریلیٹڈ پرابلمس، اینڈ وین وی ور ڈسکسنگ پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلمس اس کے کچھ پوائنٹس جو ہے نا ہم نے چھوڑ دیے تھے ڈیو ٹو دا ٹائم کانسٹرینٹ۔ آج ہم پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلمس کے جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں پھر ہم جو پرابلم کی ڈیفینیشنس ہیں، ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، اس کو مزید ڈیٹیل سے جو ورک آؤٹ کریں گے۔ بٹ بیفور وی پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، لیٹس سمرائز وٹ وی ہیو ڈسکسڈ بیفور۔ پیپل ریلیٹڈ پرابلم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لو موٹیویشن واز ون آف دا فیکٹر جو کہ اوور آل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، پروجیکٹ پروگرس کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ یہ تھا کہ یو ہیو ٹو انشور این آپٹیمل لیول آف موٹیویشن ود ان دا ٹیم۔ اٹس ویری امپارٹنٹ بیکاز دا لینتھی پروجیکٹس اور دا کمپلیکس ایکٹیویٹیز اینڈ اسکیرس ریسورسز جنرلی ڈیکریز دا موٹیویشن لیول ان دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمس۔ تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کو انشور کرنا ہے کہ ان سچ سینیریو موٹیویشن شوڈ ناٹ بی لو، اور جو بھی اس کے کریکٹیو میئرس ہیں وہ اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ پھر ہم نے پرابلم امپلائز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ آل دو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو پک اپ دا ٹیم وچ از دا موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ موسٹ سوٹیبل۔ آرگنائزیشن بھی پریفر کرتی ہے اور اس کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم شوڈ بی پکڈ اپ ایز پر دیئر اسکل، موٹیویشن اینڈ ڈیڈیکیشن۔ بٹ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ، ان تمام تر جو اس کے سلسلے میں کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ سم آف دا ٹیم ممبرس، ان کا ایکشن ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اینڈ ود ان دا ٹیم دا ٹیکنیکل ٹیم ممبرس اور دا سپورٹ پرسنس، سم آف دا پیپل ریئیکٹ ڈفرینٹلی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن وہ بہت امپارٹنٹ ہے، ادر فیلڈس اگر ہم یہ کام نہ کریں تو دوسرے کو کرنے کے لیے اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ٹیم میں موجود ہوتے ہیں۔ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو بی پروفیشنلی اسکلڈ ٹو ٹیکل دیز کائنڈ آف پیپل اراؤنڈ۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی ایک ڈسکس کیا تھا کہ اس طرح کے پرابلمیٹک امپلائیز کو زیادہ دیر تک ریٹین کرنا اوور آل پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے، اس کے morale کو جو ہے ڈاؤن کرتا ہے، اور کنفلکٹس جو ہے نا رائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ پرابلمیٹک امپلائیز کو جو ہے آپ سونر دا بیٹر ان کو آئدر تھرو کریکٹیو میئرس کیپ دیم آن دا ٹریک، اور اف نیسیسری جسٹ ریپلیس ود دا بیٹر اینڈ سوٹیبل پرسن اراؤنڈ۔ پھر ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا پیپل ریلیٹڈ پرابلم میں ایک اور ایشو، دیٹ واز دا ان پروڈکٹیو ورک انوائرمنٹ۔ پروجیکٹ ٹیم کا جو پروجیکٹ آفس ہوتا ہے، جو سائٹ آفس ہے، یا جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے کام کرنا ہے، اوور آل ورکنگ انوائرمنٹ شوڈ بی کنڈیوسو ٹو دا ورک۔ لوگوں کی کیئر، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اکوپمنٹ، دا ریزنیبل گڈ کوالٹی اکوپمنٹ نیڈس ٹو بی امپلائڈ۔ اس کے علاوہ اور جو انپٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کو ٹائملی، ان کی سپلائی کو آسان بنانا، ٹائملی اویلیبل کرنا، یہ انوائرمنٹ کو، اوور آل انوائرمنٹ کو فیوریبل کرنے کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، تو اس کو ذرا خیال رکھنا ہے۔ اوور آل ورکنگ انوائرمنٹ میں ادر دین ٹیکنالوجی، لاجسٹک سپورٹ پلیز اے ویری کی رول اراؤنڈ۔ تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر انشور کرنا ہے کہ ٹیم ممبرز آر گیٹ وٹ دے ہیو بین پرومسڈ فار۔ پھر ایک اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پوائنٹ، انیفیشینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹائل۔ ریگارڈلیس آف جو انوائرمنٹ ہے اور باقی جو فیکٹرز ہیں پیپل ریلیٹڈ، ہاؤ یو مینیج دا تھنگز اراؤنڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز اف یو ڈسپلے اے لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز اینڈ ویک آئیڈیلز، دا موٹیویشن لیول ڈیکریزز اکراس دا سافٹ ویئر ٹیم۔ انہوں نے تو ٹیم لیڈر کو ٹیم لیڈر پروجیکٹ مینیجر کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ورک کرتے ہیں۔ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ یو ہیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپلس۔ ہاؤ پروجیکٹ کی اوور آل امپلیمنٹیشن کے بارے میں، پروجیکٹ کے ڈیزائن کے بارے میں، ریسورسز کے بارے میں، رسک فیکٹر کے بارے میں، اور ریسورس ایلوکیشنز کے بارے میں آپ کو ویجیلنٹ ہونا ہوگا، ایکٹیو ہونا ہوگا، ریدر پرو ایکٹیو ہونا ہوگا۔ اینڈ مور امپارٹنٹ، جو ورک انوائرمنٹ
کریٹ کی جاتی ہے اس میں پروجیکٹ مینیجر کا رول بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. لاسٹ ہم نے ایک اور اسی سلسلے میں ڈسکس کیا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ کتنا ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں. ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ فار اے سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹو بی اے سکسیس ایچ اسٹیک ہولڈر نیڈس ٹو ٹیک این ایکٹیو انٹرسٹ ان دا پروگرس آف دا پروجیکٹ. اگر آرگنائزیشن نے ان پٹ پرووائڈ کر دی، گائیڈنس پرووائڈ کر دی، پرائرٹی دے دی، امپورٹنس دے دی پروجیکٹ کو، کلائنٹ اور یوزر نے ٹائملی ان پٹ دے دی، اپنے کامنٹس دے دیے، اینڈ دے آر کین ٹو لک فارورڈ کہ کب یہ پروجیکٹ کتنی جلدی مکمل ہوتا ہے. اینڈ دا ٹیم ممبر ہو آر ریسپانسبل ٹو ڈیولپ اے سافٹ ویئر پروڈکٹ، وہ اگر انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ، تب کہیں جا کے ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے، آپٹیمل طریقے سے، ٹائملی فیشن میں کمپلیٹ ہو پائے گا. تو یہ ہم نے کچھ کی فیکٹر تھے پیپل ریلیٹڈ پرابلمس کے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر اس میں ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی کہ ادر دین پیپل دین وی ہیو پروسیس ریلیٹڈ پرابلمس. ان میں سب سے پہلا اور بڑا کامن جو تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا ان ریئلسٹک اسکیجول. وہ ٹائم فریم جس میں کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہے. جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں دے فیلس کہ ٹائم از ٹو شارٹ، مینجمنٹ اینڈ دا کلائنٹ فیلس نو وی ہیو گیون انف ٹائم، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس ڈبیٹ کو کیری آن ہونا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان سم کیسز اٹ ہیپنس، اینڈ پرٹیکولرلی ان کیس آف کمپلیکس پروجیکٹ جہاں پہ ٹیمز کو آن بورڈ کیا جاتا ہے اینڈ لارج گروپ اسپیشلائز گروپ ورک آن دا پروجیکٹ اراؤنڈ، وہاں پہ جو پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے، ایکٹیویٹی کی جو ورکنگ ڈیفینیشنز ہیں، جب وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف کنٹریکچوئل ارینجمنٹ، ان لوگوں کو عام طور پہ آئدر دے آر ناٹ اویلیبل اور دے آر ناٹ ڈسکس اراؤنڈ. تو جو ایک مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ اپنے طور پہ آن دا بیسس آف ایکسپرٹ اوپینین کچھ پیرامیٹر ڈیفائن کرتے ہیں، اس پہ ایک پروجیکٹ جو ہے نا وہ ون کر لیتے ہیں. دین کم دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم جو اس کی نیٹی کو ڈیٹیل کو ورک آؤٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ آ کے اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے جو ٹائم فریم ان ایکٹیویٹی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان دا کمپلیکس لارج اسکیل پروجیکٹس. تو وین یو ٹیک اپ اسائنمنٹ آف پروجیکٹ مینیجر ٹو امپلیمنٹ اور لارج اسکیل کمپلیکس پروجیکٹ، ٹائم اسکیجول کو آپ ایک دفعہ پہلے دیکھ لیں. اگر اس میں ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ہیں تو اٹ از بیٹر فار یو ٹو برنگ دس ایشو ٹو دا نوٹس آف دا مینجمنٹ سو دیٹ دا کریکٹیو میجرز اف پاسبل کین بی ٹیکن، اور ایٹ لیسٹ دا مینجمنٹ نوز کہ یہ جو اس کی ڈیڈ لائنز ہیں، جو اسکیجولز ہیں، دیز آر ناٹ ریئلسٹک. تو ان ریئلسٹک کے علاوہ ہم نے پھر ڈسکس کیا تھا کہ انسفیشینٹ آئیڈینٹیفیکیشن بعض دفعہ پروجیکٹس میں آ جاتی ہیں، بیکاز دا پیپل ہو ہیو کنسیو دا پروجیکٹ، دا پیپل ہو ہیو پرپوزڈ all that proposals, وہ they may be different from the actual team who are working on the project. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹ اور ڈیو ٹو سم ادر ریزنس ڈیٹیلڈ انالیسز آف دا ورک ٹو بی ڈن از ناٹ ڈن پراپرلی. تو اس صورت میں پھر سچویشن arises that you have some insufficient identification. As a matter of fact, unidentified and partially identified or the unplanned risk pose a great threat to the success of the software project. جہاں پہ آپ کو خاصا محتاط رہنا پڑے گا کہ جو بھی کام ہے، جو اوور آل پروجیکٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان تمام چیزوں کو کیئرفلی پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ویئر انسوٹیبل لائف سائیکل ماڈلز آر سلیکٹڈ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے کچھ سیشنز میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے ریفرنس سے 4 ماڈل ڈسکس کیے تھے which are commonly used around. So when time comes to develop a life cycle model for a project activity, the team that is responsible for design work should take good care about that particular thing. اور آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر انشور کرنا ہے کہ جو لائف سائیکل ایکسپرٹس نے، ٹیم نے پرپوز کیا ہے that is compatible with the requirement and suitable to the requirement. اگر یہ انسوٹیبل لائف سائیکل ہوگا تو اس سے آپ کے ڈیولپمنٹ فیز میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی. اس کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ بڑی کامن سی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی. اگر بینکنگ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے جو لائف سائیکل ہوگا that will be different from a research oriented project where satellite operations are being worked out in an automation way. تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ
بینکنگ میں جہاں کامن روٹین ٹیسٹڈ روٹین جو ہے نا ان ایکشنز ہوتی ہیں، واٹر فال ماڈل ہم نے کہا تھا کہ دیٹ از مور سوٹیبل ایز کمپیئر ٹو وہ جو ریسرچ اورینٹیڈ تھا، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اسپائرل ماڈل کوڈ بی دا مور سوٹیبل. وٹ ایور کیس میں بھی ایز اے پروجیکٹ مینیجر پروسیس اور ریلیٹڈ پرابلمس میں سوٹیبلٹی آف دا لائف سائیکل ماڈل واز ویری امپورٹنٹ. پھر اسی پروسیس ریلیٹڈ ایشوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیو ٹو دا پریشر آف دا ڈیڈ لائن سم ٹائم دا مینجمنٹ اور دا پروجیکٹ مینیجر دے ابینڈن دا کوالٹی. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ان فیکٹ دیر کوڈ بی اے سچویشن ویئر اے سافٹ ویئر پروجیکٹ فیسز اے شارٹیج آف ریسورسز ٹائم اینڈ فنڈس. Now, the project managers often push away quality concern and focus on meeting only the deadlines and try to stay within the budget. اب اگر پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یو نیڈ ایکسٹرا ٹائم اینڈ یو نیڈ ایڈیشنل ریسورسز، یو شوڈ ناٹ سمپلی کنسنٹریٹ آن میٹنگ دا ڈیڈ لائن. اس سے کوالٹی سفر کرتی ہے اور لیٹر آن اس میں پرابلم بھی آ سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے ایک پوائنٹ اور بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا ڈیو ٹو اینی پریشر، اٹ کریٹس اے ریپل ایفیکٹ دیٹ ایکچولی ایڈس ایون مور ٹائم ایفرٹ اینڈ کاسٹ ٹو دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. کیونکہ یو ہیو ابینڈنڈ دا کوالٹی، یو ہیو سیٹ اے منیمم acceptable standards which may not be acceptable to the users, or something comes up which requires enhancement to the already produced service or the product or the facility. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اب آپ کو ان اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے نا لگانی پڑے گی. سو ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر ڈونٹ بو ڈاؤن ٹو دا ٹائم پریشرس، بی پریکٹیکل بی ٹیکنیکل، اور اسی کے مطابق آپ کوالٹی کو کمپرومائز کیے بغیر کام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ بینگ اے اسمارٹ پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو کیپ یور سینئر مینیجرز اور دا کنسرن پرسن آن بورڈ. جہاں کہیں آپ کو ایکسٹرا ٹائم ایکسٹرا ریسورس کی ضرورت پیش آئے تو وہ جو آپ کا اوور آل ایک میکانزم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، پلان کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ انفورسین اس طرح کی چیزیں یا پریشرز کو جو ہے نا ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری آف پرابلم ان سافٹ ویئر پروجیکٹ از پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلم. اس میں ہم نے یہ ایک فیکٹر ڈسکس کیا تھا کہ دیر کوڈ بی اے چینج ان پروڈکٹ اسکوپ ٹورڈز دا اینڈ آف دی پروجیکٹ لائف سائیکل. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر یہ چینج لاسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں آئے گی تو اس کو انکارپوریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نہ صرف اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے، اٹ ریکوائرز ایکسٹرا ریسورسز، بجٹ از اندر فیکٹر، اینڈ مور امپارٹینٹ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ویئر a lot of changes are going to be required at for the work done in the early stage. لیکن ہم نے وہاں پہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ sometimes it's mandatory to accommodate those changes around. That could be ایک ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی تھی because of the change in policy of a government. تو اس کے لیے تو انکارپوریٹ کرنا ہوگا. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ یہ جو چینج ہے whether this change is acceptable or not, number one. If it's mandatory, then what are the extra efforts and resources required to get this kind of job done around. کلائنٹ کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایڈیشنل فیسلٹیز they always ask for the additional facilities during the software development cycles without adding time as well as cost. But being a smart project manager, آپ کو اپنا کیس اس طریقے سے تیار کرنا ہوگا کہ اگر وہ چینجز لیٹر سٹیج پہ آ گئی ہیں اسکوپ میں تو اس کا ایفیکٹس کیا ہے اور اس کی ٹیکنیکل وائبلٹی کیا ہے. تو یہ آپ کی جو ایک پروفیشنل اسکل کا جو ہے نا ٹیسٹ ہوگا. اسی میں ہم نے پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلم میں ہم نے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، دیٹ واز ریسرچ اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ R&D پروجیکٹس میں دے کیپ آن لوکنگ فار نیو آپشنس، اور وہ اس ریسرچ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ جو اس کا پرائمری فوکس یا پرائمری اوریجنل اسکوپ ہوتا ہے سم ٹائم اٹ ہرٹس اراؤنڈ. تو اس کو آپ نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر انشور کرانا ہے کہ R&D ایکٹیویٹیز میں سرچ شوڈ کیری آن، ڈفرینٹ آپشن should be considered before applying something new for the product. لیکن اوریجنل اسکوپ ہرٹ نہ ہو اور unnecessarily رسک فیکٹر جو ہے وہ زیادہ انوالو نہ ہو. انفیکٹ نیو پروجیکٹس میں رسک فیکٹر بھی زیادہ ہوتے ہیں
تو آپ کو اس کو چیک کرنا ہوگا. یہ تو 2 پوائنٹ تھے ہم نے ڈسکس کر لیا. اب آج کے سیشن میں ہم پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلمس کو کیری آن کرتے ہیں, اور جو نیکسٹ پوائنٹ تھا ریگارڈنگ دا کامن پرابلم اینڈ پروڈکٹ ریلیٹڈ ایشوز, وہ تھا ایل ڈیفائنڈ اسکوپ. ہر پروجیکٹ کا ایک اسکوپ ہوتا ہے, تو وائی وی آر emphasizing آن دیٹ اسکوپ. اسکوپ شوڈ بی ڈیفائنڈ پراپرلی, اسکوپ شوڈ بی کلیئر, project manager should be aware of the scope, and there must be clarity about the scope. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکوپ ہے کیا. ان فیکٹ دا اسکوپ آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ از ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف فنکشنالٹی ریکوائرمنٹ. کسی بھی پروجیکٹ کا, سافٹ ویئر پروڈکٹ کا ہم اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے فنکشنالٹی ریکوائرمنٹ. واٹ آر دا ریکوائرمنٹس. اس کے ساتھ ہی اسکوپ کے ساتھ براہ راست جو تعلق ہے وہ اس کا ہے پرفارمنس ریکوائرمنٹ, کہ یہ پروڈکٹ, سروس یا فیسلٹی جو پروڈیوس کی جا رہی ہے اس کی ڈومین پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ دا پرفارمنس از گوئنگ ٹو پرووائڈ دا ویلیو ایڈیشن ٹو دا سروس اور دا فیسلٹی. پھر اس کے ساتھ ہی اسکوپ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایگزمپشنز ہوتی ہیں. بگر دا اسکوپ, کمپلیکس از دا اسکوپ. اب آپ کو وہ تمام فیکٹر کو انکارپوریٹ کرنا ہے, آل دا پاسبل فیکٹر ویچ آر گوئنگ ٹو افیکٹ ڈیورنگ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن. تو آپ کے ایگزمپشن لسٹ کیپ آن چینجنگ ود دا چینج ان اسکوپ. جتنا کلیئر آپ کا اسکوپ ہوگا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایزیوم سو مینی تھنگز اراؤنڈ. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اسکوپ جو ہے بڑا کلیئر ہو. یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا تھنگ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس. اینڈ لاسٹلی اس میں کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ تیار کریں گے, دیر کوڈ بی سم کنسٹرینٹ ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکٹ ان دا لائٹ آف اسکوپ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. تو یہ ایل ڈیفائنڈ اسکوپ جو ہے دیٹ is a problematic, کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ کیا ہوتا ہے. if the product scope is ill defined, the software project does not have a proper focus on the features required in the product. scope کا فیچر کے ساتھ, پرفارمنس کے ساتھ, ویلیو ایڈیشن کے ساتھ آپس میں انٹر ریلیٹڈ گہرا تعلق ہے. you have to be very specific and careful while implementing a software project and take care of all such ambiguities جہاں پہ کوئی اسکوپ کی ڈیفینیشنز ہوں. لاسٹ پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلم میں یہ آتا ہے فزی یوزرس. دیکھیں, کوئی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ جب تیار کی جاتی ہے, اینڈ اف دیٹ پروڈکٹ از بینگ یوزڈ بائی این آرگنائزیشن, اف دا پروجیکٹ واز کمپلیکس, نیچرلی آرگنائزیشن از بگ. اف دا پروجیکٹ واز لینتھی, دا یوزر آر سو مینی. کسی بھی بڑی آرگنائزیشن میں اس پروڈکٹ کے یوزرس, بینیفیشریز ڈفرینٹ لیول پہ, ان کا ڈفرینٹ اسکل سیٹ ہوگا, ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ ہوگا. A few people are not inclined to use the technology. Some of the users may be worried about using that technology, and some are still concerned because of their incompetence to use that facility around. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب کسی بھی پروجیکٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کریں, شروع میں جو اس کی ریکوائرمنٹ انالیسز ہیں اس کو آپ ٹیک اپ کریں, اور وہاں پہ یو آلسو نیڈ ٹو کلیریفائی the background characteristics of the users. That's very important. Of the final software product, right at the beginning of the software project. آپ کو پہلے کلیئر ہو کہ یہ جو پروڈکٹ ہے, is it going to be used middle level people, or some senior executive are going to use, or it's a kind of routine activities to be done by the administrative people all around. تو یوزرس کی کریکٹرسٹکس, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے فنکشنز ہیں, جو ان کے رسپانسبلٹیز ہیں, جس کے لیے اس پروڈکٹ کو لانچ کیا جا رہا ہے, اور فار وچ دس فیسلٹی از بینگ انٹروڈیوسڈ, ان کا یوزر کی پروفائل جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سیکنڈلی, if the description of the user is fuzzy, you are not clear about who will be the main user of this facility, then the software analysis, design and development stages may reflect the ambiguity with regard to the functions as well as the performance of the final software product. That might hurt the overall impression or overall benefits to be taken as a result of using that product facility. تو یہاں پر بات پھر وہی آ جائے گی کہ آپ کو یوزرس کے کلیئرٹی جو ہے نا اس میں چاہیے ہوگی, اور جتنا آپ کو یوزر کے فنکشنز کے بارے میں پتہ ہے, جتنا آپ کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر سکیں کہ دس پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی از گوئنگ ٹو ایڈ سم ویلیوز ٹورڈز دا کی یوزرز اراؤنڈ, اتنا ہی بہتر آپ فیچر آف دا پروڈکٹ کو جو ہے نا بنا سکیں گے. Then we have technology related problem. That is in fact the fourth kind of factor which we consider
کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں جو پرابلمز آتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کیا ہیں. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے اینڈ دیٹ از اوور ایسٹیمیٹڈ سیونگ فرام ری یوزیبل کمپوننٹس اینڈ نیو ٹولز اینڈ میتھڈس. یہ جنرل ٹینڈنسی ہوتی ہے پروجیکٹ سافٹ ویئر مینیجرس کی, ایکسپرٹس کی, کہ جب بھی ان کو کوئی نئی اسائنمنٹ دی جائے دے ٹرائی ٹو لک فار already available routines, programs, procedures which can be implied into that. You can reuse software components in a software project to save time, effort and cost of creating the component again. But you have to be careful that when you are estimating how much time you are going to save for not repeating the same activity again, that might create a problem. You might overestimate the things around, اور جب ان کو استعمال کرنے کا وقت آئے تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی دیٹ وٹ ایور یو ہیو اینٹیسپیٹیڈ دا پروسیجرز, پروگرامز اینڈ ٹیکنیکس کین ناٹ بی امپلائڈ دا وے دے ہیو بین پرزیومڈ اراؤنڈ. اوور ایسٹیمیٹڈ سیونگس فرام ری یوزیبل کمپوننٹس اینڈ نیو ٹولس اینڈ میتھڈس always attracts the software developers. But for you as a project manager, it is important that you assess the savings that the use of such a software component provides to a software project. In fact, this expectation of both the customer and the management might not be met. If you overestimate the saving from reusing software components, you might come to a point where estimates go widely wrong. تو اس چیز کا آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر خاص طور پہ دھیان کرنا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف کمیٹنگ ٹو کمپلیٹ اے پروجیکٹ اسائنمنٹ, اگر مینجمنٹ اور کلائنٹ کے ایمفسس ہے کہ سملر کائنڈ آف فیسلٹی اور دا روٹین اور دا پروڈکٹ از آلریڈی اویلیبل, جسٹ انٹیگریٹ دیٹ فیسلٹی انٹو دا نیو سسٹم وی آر گوئنگ ٹو پرپوز. آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو اور انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور ایشو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ آتا ہے, سوئچنگ ٹولز ان مڈ وے. دیٹ از پرٹیکولرلی کامن وین وی ورک آن اے لانگ ٹرم پروجیکٹس. So the current technology environment offers new tools and technologies for software development at a faster rate. Longer projects hai, or due to some reason the project got delayed. Duration to wahi thi, uska start late ho gaya, whatever the case may be. Now is the time where some new tools have been introduced. Then you are lucky if you are going to switching in the beginning. اگر آپ کہیں درمیان میں تھے, مڈل اسٹیج پہ تھے, اور دا ورسٹ سینیریو از اف یو آر ایٹ دا اینڈ آف کمپلیٹنگ دیٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ اینڈ یو ہیو بین گیون اے نیو ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ٹو انکارپوریٹ, یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے سوئچنگ کا. بٹ یو کین ناٹ سمپلی اگنور دیٹ اینڈ یو کین ناٹ سے نو ٹو دا نیو ٹیکنالوجی, particularly the tested technology which can be employed easily and effectively. All these tools and technologies offer the benefits of a shorter development cycles. It lowers the cost and under better functionality than earlier tools. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے آلریڈی ڈیفائنڈ ٹولس کے اوپر کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اینڈ ناؤ یو نو اے بیٹر ٹول از اویلیبل, یو شوڈ ناٹ سمپلی اسٹک ٹو دا فرسٹ ون اراؤنڈ, کیونکہ جو نیا ٹول ہے, جو نئی ٹیکنیک ہے, that is possibly more efficient, maybe less expensive, or even if it's expensive, but look at the features it's going to provide. So as a project manager, اور اس سے زیادہ آپ کے جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں, ایکسپرٹس, ٹیم لیڈر ہیں, they are always inclined to go for a new technology, particularly the tested technology. اب اس کے اوپر switching from the old to the new requires another exercise. یہ اب آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پہلے رسک انالیسز میں ڈسکس کیا تھا, واٹ ایف سینیریو. دیٹ از دا بیسٹ سچویشن ویئر ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. واٹ ایف دا نیو ٹیکنالوجی از انٹروڈیوسڈ اینڈ یور کلائنٹ ڈیزائرز ٹو یوز دیٹ فیسلٹی, اور یور سافٹ ویئر ڈیولپ ٹیم لیڈر از انسسٹنگ آن یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی اینڈ آسکنگ یو ٹو الاؤ that team to introduce that technology. اب آپ کو ایک پروفیشنل ڈیسیژن لینا ہوگا ایز اے پروجیکٹ مینیجر, when and how you can switch from the existing to the new technology. Switching the tools or technologies used during the software development stage causes the developers to relearn a new tools. اس کا مطلب
بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ان ہاؤس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمز ہیں، بائی امپلائنگ دا نیو ٹیکنالوجی دے آر گیٹنگ دا اپرچونیٹی ٹو لرن دا نیو تھنگز اراؤنڈ. In addition, there is a chance that it might not be possible to integrate the software already developed with the new tools. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی, then what you have to do? Now you have to take a professional decision کہ کیا یہ جو چینج ہے اس سے ٹیکنالوجیکل انٹروڈکشن سے جو آپ کے آلریڈی ڈیولپڈ سب روٹینز ہوں گے, سم انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس یو ہیو آلریڈی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, تو جب آپ فائنل ڈیسیژن لیں ٹو سوئچ اوور فرام one technology to the other, don't forget the intermediate results, subroutines and other byproducts which have been already prepared during the early stages of this particular project life cycle. So these were the technology related problems. One more thing in this regard is the integration between different software products as a cross-platform strategy. In fact, the modern software environment requires that all software should integrate with each other. Theoretically, okay. Technically, it may not be okay, because it's not possible that one single software product is equally competent, not only it is competent, but also compatible with the existing resources and the requirement. تو آپ کو انٹیگریشن کرتے ہوئے جو بھی کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں, اس چیز کا تو خیال رکھنا ہے کہ اٹ شوڈ بی ورکنگ ان دا میکسیمم پاسبل انوائرمنٹ. لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ ان کے کنفلکٹ آ جائیں, ریسورس کنفلکٹ آ جائیں, اور دیر کوڈ بی اے یوزر کنفلکٹ, تو وہاں پر بھی اس کا استعمال جو ہے انٹیگریشن آف دا ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس مشکل ہو جاتی ہے. سو بٹ دا پوائنٹ از in the large complex project or the project which requires which is more time, there could be a possibility that different teams are producing different products. Those needs to be integrated. تو انٹیگریشن کا پارٹ جو ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ میں اسینشیل تو ہے, اس کی وائبلٹی, انٹر آپریٹیبلٹی, یہ آپ کو جو ہے چیک کرنا ہے, اور اس کو خاص طور پہ پروفیشنلز کو دیکھنا ہے, پھر اس کے اوپر ڈیسائڈ کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کو انٹیگریٹ کرنا ایک ایشو ہوتا ہے, ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے, دیٹ از انٹیگریٹنگ ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس ان کراس پلیٹ فارم انوائرمنٹ. پہلے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس آر اویلیبل, اب ان کو ایک میجر اوور آل فریم ورک میں ان کو فٹ ان کرنا ہے, ویئر دے کین بی یوزڈ. اس کو ایز اٹ از اس کو یوز کریں یا اس کو کسٹمائز یا موڈیفائڈ ورژنس کو اس کو یوز کریں. دس پرٹیکولر پرابلم از ریگارڈنگ cross platform. The cross platform, you understand that there's a one window based environment, there's another sharing environment, then you have online environments, and then you have some other technological tools available where this product is being employed. کیا یہ پروڈکٹ ان تمام ڈفرینٹ فزیکل انفراسٹرکچر سچویشن میں ایکولی ایفیشینٹلی آپریٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ Most of the client, particularly the corporate organization, the bigger clients, in principle they want a product which should function across the board, regardless of their system they have. Intranet, internet, shared modes, standalone, web based, online, یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اس پروڈکٹ کو کمپیٹیبل کرنا اور اس کے ساتھ میچ کرنا پروجیکٹ مینیجر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. Just to summarize the situation, in fact, the software project managers need to determine the scope for the software product such that it can be integrated easily with the existing software. اس طریقے سے تو جو آپ پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے وہ ٹائملی, ایفیشینٹلی, ود ان دا بجٹ لمٹ اینڈ اسکوپ ڈیولپ ہو جائے گی. جو آپ اس کے اسکوپ کو جو ہے نا بڑھاتے چلے جائیں گے, انٹیگریشنز اور کمپیٹیبلٹی اور انٹر آپریبلٹی کو جو ہے نا کنسیڈریشن میں لے کے آئیں گے, پروڈکٹ کی کمپلیکسٹی جو ہے بڑھے گی, اس کے ساتھ لیول آف ایفرٹ and other resource requirement will also be increased. تو یہ اب ہم نے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے پرابلم ہم نے ڈسکس کیے. ویری کوئکلی لیٹ می جسٹ سم اپ. ہم نے پیپل ریلیٹڈ پرابلم ڈسکس کیے, پروسیس ریلیٹڈ پرابلم ڈسکس کیے, پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلم ڈسکس کیے, اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پرابلم ڈسکس کیے. دیز آر دا کامن پرابلم فیسڈ بائی دا پروجیکٹ مینیجرز. You may be in a situation where a unique kind of problem might emerge. Technology doesn't have any boundaries, and depending upon the complexity of the situation, you may confront with a new kind of problems. But
It's not necessary that only 4 kind of problems will be encountered during the project development. As a professional software developer and manager, you must be ready to take care of any kind of problem which is faced. These problems can be reduced. Unforeseen can be minimized if your risk factor analysis is good, and that is the only thing where you can avoid difficult situations. اب یہ جو تمام ڈسکشن ہم نے کی ہے اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اس کی سمری جو مینجمنٹ فنڈامنٹل کے ریفرنس سے ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈیولز میں ڈسکس کیا تھا. آج کے سیشن میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. لیٹ می گو بیک اینڈ جسٹ گیو یو اے سمری آف دوز لاسٹ 4 or 5 sessions we have been discussing different management fundamentals. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ the phases in a software project can be organized into project life cycle. Phases are very important کیونکہ اسی phases میں آپ ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. Distinct phases putting in such a way what phase needs to be done one, اور ہر phase کا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ as a result of completion of one phase some product or byproduct is expected. Those products or byproducts are again used as a input or these are used as a replica to other phases around. تو ان کی سیکوینسنگ جو ہے وہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو کنسیڈر کرنی ہے. اینڈ واٹ آر دا ڈیلیوریبلس ویچ آر کمنگ آؤٹ آف ڈفرینٹ فیز ایکٹیویٹیز. اسی میں ہم نے پروجیکٹ لائف سائیکل بھی ڈسکس کیا تھا. سم اسٹینڈرڈ لائف سائیکلز وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹر فال ماڈل. سیکنڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا پروٹوٹائپنگ ماڈل. پھر ہم نے بات کی تھی انکریمنٹل ماڈلس پہ, اور لاسٹلی ہم نے کہا تھا کہ اسپائرل ماڈلس. یہ 4 کامنلی یوز ماڈل تھے جس کے بیس پہ اینی کائنڈ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کین بی بلڈ اپان. ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن اینڈ دا ڈپینڈنگ اپان دا اسپیسیفکیشن اینڈ اسکوپ آف دا پروجیکٹ, اسپیسیفکیشن آف دا سروس اور دا پروڈکٹ, اس ماڈل کی مکسنگ whether the single model can be used or the multiple of both or 3 can be used around, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آج کے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے پراپر سوٹیبل لائف سائیکل ماڈل جو ہے پروجیکٹ کا اڈاپٹ پراپرلی نہ کیا تو یو مائٹ رین انٹو اے ڈیفیکلٹی اراؤنڈ. تو یہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ یہ ریکال کیا جا رہا ہے کہ لائف سائیکل ماڈلس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دا کی دیٹ اٹ ول انشور دیٹ یور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروگرس از بینگ ڈن دا وے اٹ ہیز بین پلان اف یو سلیکٹ اے رائٹ ماڈل آن دیٹ. پھر ہم نے ڈسکس کی تھی آرگنائزیشنل پالیسیز. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایٹیچیوڈ آف دا آرگنائزیشنس اور جو آرگنائزیشن کی پالیسیز ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں progress of a software project. How? اگر تو آرگنائزیشن gives priority on that project for that project, so that naturally mean جو اس کی ریسورس ریکوائرمنٹ ہے that organization will provide the resources timely and efficiently. اگر اس کی پرائرٹی کم ہوگی the resource اس میں کچھ ڈیلے آ جائے گا, اس میں کچھ compatible ایشوز آ جائیں گے, کاسٹ فیکٹر کو جو نا بلٹ ان کر لیں گے, ایویلویشن انالیسز وہ بیچ میں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. آل اٹ ڈپینڈز اپان کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی پالیسی ٹورڈز دیٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہ کیا ہے. تو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز پریفرنسز کو پروجیکٹ مینیجر کے لیے اس کی ایک امپورٹنس ہے. وین ایور یو ٹیک اپ اینی اسائنمنٹ فرسٹ آسک دیٹ what are the priorities, where does that project or the assignment fits in the priority list of the organization. تو اسی کے مطابق فیسلٹیز جو ہے نا وہ ایکوائر کی جاتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسموتھ پروگرس آف سافٹ ویئر پروجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے دیٹ دا آرگنائزیشن شوڈ بی پرو ایکٹیو ان اڈاپٹنگ چینجز ان ٹیکنالوجی اینڈ مارکیٹ انوائرمنٹ, اینڈ اٹ شوڈ بی فوکسڈ آن ڈیولپنگ سافٹ ویئر اینڈ ایکسیپٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ دیٹ میچ دا آرگنائزیشنل کیپیبلٹی بیس لائن. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ایک ایسا پروجیکٹ ٹیک اپ کر لیتی ہیں جس کے لیے ان کے پاس نیسیسری اسکل سیٹ اور ان کا بیس لائن کمپیٹنس یا کور کمپیٹنس اویل نہیں ہوتی ہے. تو اس صورت میں ایون دے ون دا کنٹریکٹ, پاسبلٹیز پھر آگے یہ آتی ہیں کہ ویدر دا سافٹ ویئر شوڈ بی ڈیولپڈ ان ہاؤس اور اٹ شوڈ بی آؤٹ سورسڈ.
تو اگر بیس لائن کیپیبلٹیز نہیں ہیں اینڈ اسٹل یو آر آسکڈ ٹو کمپلیٹ اے پروجیکٹ, دین یو شوڈ تھنک اباؤٹ سیریسلی ٹو گو فار آؤٹ سورسنگ آئدر ٹوٹلی اور پارشلی. تو یہ ایک آرگنائزیشن کے ریفرنس سے جو ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. In addition to that, the organization should implement employees friendly human resource policies. یہ بہت ضروری ہے. Project manager is part of the overall HR team. In fact, project manager has to liaison between the management and the software development team جو وہ اس کو مینیج اور آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ دے مسٹ مینٹین اے گڈ نالج مینجمنٹ سسٹم. گڈ نالج مینجمنٹ سسٹم اف یو ریکال, ہم نے اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ واٹ آر دا ریسورسز اویلیبل ٹو دیٹ آرگنائزیشنز. ان کے پاس جو ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے اس میں اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس پرٹیکولر سافٹ ویئر پروجیکٹ, وہ کون سی ہیلپ ہے, اسسٹنس ہے, ریفرنس ہے جو ان کو مل سکتا ہے. اسی نالج بیس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر پریویسلی کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر رپورٹس موجود ہے تو لیسن لرنڈ اپروچ اور دا فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز اور ٹپس آف ویریئس پروجیکٹس, اگر اس طرح کی چیزیں کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس موجود ہیں تو وہ اس کے لیے سافٹ ویئر پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اینڈ مور امپارٹینٹلی they must have an up-to-date catalog regarding the tools being used in the software development. That's very critical. And these tools must be passed on to the software development teams in an efficient and timely manner. Sometimes it happens due to complexity of the situation, you are required to go for a research or you identify some new technique and all these things around. تو اس میں ٹائم فیکٹر کا بھی ایک ایشو آ جاتا ہے. اینڈ مور امپارٹینٹلی there could be a possibility that suitable input which you are asking for may not be readily available. تو آپ کے پاس جتنا نالج بیس نالج مینجمنٹ سسٹم جتنا اچھا ہوگا اس سے ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک اے ڈیسیژن کہ ایک پرٹیکولر سچویشن میں if you don't have a new demand in hand, how you are going to tackle with that situation. اور دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی جو ایک نئی چیز اگر انہوں نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینیجر نے لیڈر نے ڈیمانڈ کی ہے تو وہ اگر آپ کے پاس نالج بیس سسٹم میں کیٹلاگنگ ہے اور یو آر اپ ٹو ڈیٹ آن دیٹ, دین یو کین ریڈیلی سے نو وی ڈونٹ ہیو اٹ, گو فار اٹ, لک آؤٹ سائڈ فار دس کائنڈ آف فیسلٹی. سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم ویٹنگ فار دا رسپانس. اس کے علاوہ اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ جو اویلیبل نالج بیس سسٹم موجود ہے وہ اٹ ہیلپس دا نیو کمرس. اگر آپ نے ٹیم میں جو ہے نا نئے لوگ انٹروڈیوس کیے ہیں, a new manager comes in, they will greatly immediately benefit from the knowledge management system being developed or being run by the organization. پھر ہم نے بات کی تھی رول آف سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر کی. اس میں بنیادی طور پہ کیا چیزیں آتی تھیں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر فرسٹ کم فرسٹ اینڈ دیٹ از مینیجنگ ریسورسز. یو ہیو بین گیون اسائنمنٹ to manage the resources and you have to take care of the cost and you must consider the risk involved in completing that assignment. یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا تھا. رسک فیکٹر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ہی ٹائم فریم اسکیجول اس کے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹائم اسکیجول میں زیادہ امپارٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز کے لیے جو لیول آف ایفرٹ ہے, جو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان فیکٹ یہ آپ کی ایک ٹیکنیکل ان پٹ ہوگی, یہ آپ کے ایک ٹیسٹ ہوگا آف یور پروفیشنل اسکل کہ جو بھی ٹیم گروپ جنہوں نے اسکیجول ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کیا ہے کیا وہ آپٹیمل لیول پہ اس چیز کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ٹو ریوائز اٹ ان اے موسٹ ایفیشینٹ وے اراؤنڈ. تو یہ ایک ٹول ہے اس پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے کہ آپ اسکیجولنگ کو جو ہے نا خاص طور پہ دھیان میں رکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے اور چیزیں بھی ڈسکس کی تھی. فار ایگزامپل وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ واٹ آر دا مین فیزز آف پروجیکٹ ایگزیکیوشن اینڈ دا ایسوسیٹ ایکٹیویٹیز. ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا انیشیٹنگ دا پروجیکٹ از ویری امپارٹنٹ. اکثر ایسا ہوتا ہے پروجیکٹ اپرووڈ ہے, دا ٹیم از اویلیبل, پارشلی ریسورسز آر اویلیبل, بٹ دے آر ویٹنگ فار سم تھنگ.
اور یہ ویٹ پیریڈ ٹائم پیریڈ ایکسٹرا آرڈنری ڈیلے ہو جاتا ہے، اور ڈیو ٹو چینج ان دا آرگنائزیشن پالیسی اور ڈیو ٹو چینج ان سم ادر فیکٹرز دا ایگزیکیوشن از ڈیلیڈ. تو کسی بھی پروجیکٹ کو اگر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو اٹس اے مینڈیٹری دیٹ انیشیٹنگ پروسیس مسٹ بی کمپلیٹیڈ، اور یہ آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کنسنٹریٹ یہاں پہ کرنا ہے. واٹ از دا فرسٹ ڈیٹ آف اسٹارٹنگ دا ایگزیکیوشن آف دس پروگرام؟ تو یہ اس میں آپ کو جو ہے نا ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. انیشیشن میں آپ کو اور چیزوں کا بھی جو ہے نا دھیان رکھنا ہے. پھر پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پلاننگ. یو آر اے پروجیکٹ مینیجر، یو ہیو ٹو پلان اہیڈ. تمام کمپلیکسٹیز کو، سمپلسٹیز کو، ریسورسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن ریکوائرمنٹ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو لمیٹیشن ہے، کانسٹرینٹس ہیں، گرے ایریاز، ان تمام چیزوں کو ورک آؤٹ کر کے دین یو پلان ہاؤ ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا تھا انیشیشن کے بعد پلاننگ کر لی. ناؤ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن اسٹارٹس. ہیئر کمز دا پوائنٹ کنٹرولنگ دا تھنگس. آپ نے جو اسکیجول ڈیفائن کیا، آپ نے جو اس کے پیرامیٹر ڈیفائن کیے تھے کہ پروگرس انڈیکیٹرز کیا ہوں گے، تو اس میں لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو آور فرسٹ سیشن. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں ویزیبلٹی فیکٹر نہیں ہوتا ہے. بٹ اسٹل ایون دو یو کانٹ ٹچ دا تھنگ، یو کانٹ سی دا تھنگز اراؤنڈ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس اٹ سیلف گیوز یو سم آئیڈیا سو دیٹ یو کین پٹ اے بینچ مارک کہ ود دا کورس آف ٹائم کہاں پہ وچ مائل اسٹون should be achieved by whom, what are the benchmarks which ascertain you that the project development is going as per schedule and the qualitative measures are being taken care of. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسا پیرامیٹرک ویلیوز ڈیفائن کرتے ہیں جس میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ ٹائم، کاسٹ اور کوالٹی ان تمام کو جو ہے آپ اس کے اسٹینڈرڈس کو، لمٹس کو جو ہے نا یہ میٹ کر رہے ہیں. جہاں کہیں چانس ہو ٹائم اوور رن کا، کاسٹ اوور رن کا، یو ہیو ٹو جمپ ان اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے کریکٹیو میئرس کہ یہ جو اوور رنز ہیں، کاسٹ اور ٹائم اوور رن، یہ آپ کے اوور آل کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا پلاننگ اور کنٹرولنگ فیکٹر کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی کہ ہاؤ یو کنٹرول دا تھنگس. آپ نے پلان کر لیا، ناؤ یو ہیو سیٹ سم اسٹینڈرڈس ٹو کنٹرول دا پروگرس ایکٹیویٹی. ہاؤ؟ پھر ہم نے یہ بات کی تھی ٹریکنگ کی کہ you have to track the project progress. If you recall, ہم نے آپ کو یہ ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا visibility of the project progress. As a project manager, how you look into that? One possible option is کہ آپ end product کو bench mark بنا لیتے ہیں. Whether it is going to be developed in 1 week, 1 day or 1 year or 1 month. آپ نے end product کو ایک بینچ مارک بنایا when this product is going to be demonstrated or displayed. That is one aspect. If the product is complex and time is long, you can't afford to take a risk کہ آپ 2 مہینے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد، 10 ہفتے کے بعد، لانگر ڈیوریشن نیچر کی جو ایکٹیویٹی ہے، you can't sit idle and wait for the time to come to a point when you ask what happened to that. In fact, the longer projects, کمپلیکس نیچر ایکٹیویٹیز نیڈس ٹو بی فردر ٹریک ڈاؤن. تو یہاں پہ ویزیبلٹی فیکٹر جو ہے اس کو فردر مائکرو لیول پہ جو ہے نا چیک کرنا ضروری ہے کہ ان دا میڈل آف دیٹ یو مسٹ انشور دیر شوڈ بی سم اسپاٹ چیک کہ یہ جو کمپلیکس پروڈکٹ پریپیئر ہونی ہے آفٹر اسپینڈنگ دیٹ مچ ٹائم اینڈ ایکس نمبر آف پیپل آر ورکنگ آن اٹ، ان کی پروگرس رپورٹنگ جو ہے نا آپ انشور کرائیں. دیٹ از ون وے آف ٹریکنگ دا تھنگز اراؤنڈ. دے مسٹ ایکسپلین ویئر ڈو دے اسٹینڈ، وٹ دے ہیو ڈن، what they have planned for rest of the time period. تو کمپلیکس نیچر ایکٹیویٹیز میں، لانگر ڈیوریشن ایکٹیویٹیز میں اس طرح کی جو پریزنٹیشن ہے اٹ ہیلپس دا پروجیکٹ مینیجرز ٹو انشور دیٹ دا ورک از بینگ ڈن ایز پر پلانڈ وے. پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان. اس پروجیکٹ پلان میں وہ تمام انپٹس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے جو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. Whether it is a hardware, software, or HR teams, or you need some instructions, some guidance, some tools from outside, whatever it is, how much it costs, how much time it requires, پھر ان کی delivery system, when that particular input is required, and to whom this particular input has to be provided.
اسی میں جو ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان ہے اس میں آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایک اور امپارٹنٹ فیکٹر، اینڈ دیٹ از امنگ دا ٹیم ممبرس آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے ٹرمز آف ریفرنس. ہو از ریسپانسبل فار وٹ، ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم، what is the reporting mechanism, what is the frequency of the report, what is the format of the report, and to whom all these reports are going to be presented onward. The team is reporting to you and then you are reporting to the management. ان کی فریکوینسی، ان کی فارمیٹ، ان چیزوں کو دیکھنا. اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا تھا. اف یو ریکال، ہم نے کہا تھا کہ سم reporting, frequent reporting and meetings، اس کے اوپر پروجیکٹ مینیجر کو کانشیس ہونا چاہیے. ٹو مینی میٹنگس، ٹو کمپلیکس رپورٹنگ ڈونٹ ہیلپ ایٹ آل. آپ نے اگر میٹنگ اسکیجول کرنی ہے تو دوز میٹنگ شوڈ بی کالڈ ایٹ اپروپریٹ ٹائم وین دیز میٹنگ شوڈ بی کالڈ ان. اگر آپ کو رپورٹنگ میں کوئی چیز مانگنی ہے، ریممبر اگر آپ نے رپورٹنگ فارمیٹ کو کمپلیکس کر دیا، اٹ ول ڈیلے دا رپورٹنگ. ناٹ اونلی اٹ ول ڈیلے دا رپورٹنگ کنٹینٹس ول نیڈ فردر ایویلویشن اراؤنڈ. تو آپ کو تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ٹریک کرنا ہے کہ ایکٹیویٹیز آر گوئنگ ایز پر اسکیجولس. تو اس سے رپورٹنگ میکانزم کو سمپلیفائی کریں، اینڈ وین اٹ از ریکوائرڈ میٹنگ پریزنٹیشن شوڈ بی کالڈ ان. پھر ہم نے اسی سلسلے میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، دیٹ واز پروجیکٹ کلوز ڈاؤن. پروجیکٹ کلوز ڈاؤن اف یو ریکال انکلوڈس پریپیئرنگ کلوز ڈاؤن رپورٹس. آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا، پروڈکٹ ڈسپلے ہو گئی، کمیشننگ ہو گئی. ناؤ دیر از اے ٹائم دا فائل شوڈ بی کلوز ڈاؤن پراپرلی. تو اس میں آپ کی رپورٹس آ جاتی ہیں. آئیڈینٹیفائنگ لرننگ آف فیوچر پروجیکٹس، جو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں مشکلات پیش آئیں، انفورسین ایونٹس آئے، ان کو آپ ریکارڈ کریں اور اسے ایک رپورٹ کا حصہ بنائیں تاکہ فیوچر میں سملر کائنڈ آف پروجیکٹ کین بینیفٹ فرام دا لیسن لرنڈ. اور اس میں آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ ری یوزیبل سافٹ ویئر کمپوننٹس کون سے ہیں جو کہ سملر کائنڈ آف فیوچر پروجیکٹس میں امپلائی ہو سکتے ہیں. ریممبر تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا نالج بیس سسٹمز. یہ تمام چیزیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے نالج بیس سسٹمز کا جو ہے نا ایک حصہ ہوتی ہیں جو کہ پروجیکٹ کلوز ڈاؤن کے دوران میں تیار کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ورڈ پرابلم افیکٹنگ سافٹ ویئر پروجیکٹ کین بی کلاسیفائڈ انٹو پیپر ریلیٹڈ، پروجیکٹ ریلیٹڈ، پروڈکٹ ریلیٹڈ اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ. ہم نے ڈیٹیلس یہ چار ڈسکس کیے تھے. اینڈ لاسٹلی ہم نے اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، اینڈ دیٹ واز myth. Various myths regarding software project management prevalent. ان میں ہم نے پہلے ایک ڈسکس کیا تھا کہ adding more people to a late project can help to finish the project on time. ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہو کچھ کیسز میں، سافٹ ویئر پروجیکٹ میں اٹس ناٹ آلویز پاسبل. It is possible that by adding more key punch operator you can get the data entry job done quickly. لیکن جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا لائف سائیکلس ہے، ایکٹیویٹیز ہے، دوز کین ناٹ بی ڈن بائی ایڈنگ فیو مور پیپل. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ نئے لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی لاجسٹک، وہ اور ایکسٹرا ٹائم ریکوائر کرتی ہیں. تو ہم تو ٹائم بچانے کے لیے انڈکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اٹ ریکوائرز ایکسٹرا ٹائم ٹو ٹرین دیم اینڈ پٹ دیم ایز اے پارٹ آف دا ٹیم. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا combining the best resources with the worst resources results in optimal resource allocation. ایسا نہیں ہوتا ہے. پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ویکر کمپوننٹ آف دا ایچ آر ٹیم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے اوور آل پرفارمنس آف دا بریلینٹ اینڈ پروڈکٹیو پیپل اراؤنڈ. تو دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ کہ اس میں بیسٹ یو شوڈ آلویز بی ہیونگ اے بیسٹ ٹیم ٹو ڈو دیٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جاب. پھر ہم نے ایک اور ڈسکس کی تھی چینجز ٹو دا اسکوپ آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ اینڈ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ کین بی میڈ اینی ٹائم ان دا SDLC. اب اس تمام ڈسکشن کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ اسکوپ کو چینج کریں گے فریکوینٹلی تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ ایکسٹرا برڈن، کاسٹ، ٹائم اسپیل، جس کو آپ کو سب سے زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا پرابلم ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جنرل اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو از سفیشینٹ ٹو بگن ورک آن دا سافٹ ویئر پروجیکٹ without having a detailed clarity, without having a project scope well defined. اگر آپ نے بیس لائن کے اوپر، گراس لائنس کے اوپر لوز آبجیکٹیو ڈیفائن کر کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کریں گے تو یو مے اینڈ اپ ود اے سچویشن ویئر یور آؤٹ پٹ may not be meeting the requirement of the client or the user.
اور لاسٹلی ہم نے اس میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ایز سافٹ ویئر بائی اٹ سیلف از فلیکسیبل، یو کین چینج دا ریکوائرمنٹ ایٹ اینی پوائنٹ آف سافٹ ویئر پروجیکٹ لائف سائیکل. نو، یو شوڈ اوائڈ دیٹ، کیونکہ شروع میں چینجز تو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، آخر میں چینجز کو انکارپوریٹ کرنا ٹیکنیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، لاجسٹیکلی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہم نے کچھ جنرل میتھ ڈسکس کیے تھے. اوور آل ہم نے ان 6 سیشنز میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹل کے سلسلے میں جو مینجمنٹ ریلیٹڈ فنڈامنٹلس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. 2 اور پوائنٹ ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، اینڈ دیٹ از ٹیکنیکل فنڈامنٹل اینڈ دا کوالٹی ایشورنس. نیکسٹ سیشن میں ہم ان 2 پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ہماری ڈسکشن ہے، دا کنسیپچوئل ڈسکشن ریگارڈنگ سافٹ ویئر فنڈامنٹل، یہ کنکلوڈ ہو جائے گی. دین وی ول موو آن ود دا اسپیسیفک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس اینڈ ایلیمنٹس. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ ود دیز 2 ماڈیولس ڈیفینیشن ڈسکشن آل اینڈ آل دیٹ آپ کے جو ہے کچھ کنسیپٹس ریوائز ہو گئے ہوں گے. یو مائٹ ہیو لرن سم نیو تھنگس. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ کو ریفرنس دیے گئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، آپ ان کو فریکوینٹلی چیک کریں. اٹ ول گیو یو دا ایڈیڈ ریڈنگ میٹیریل. اور پروجیکٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں جو ایکسپیرینسز وہاں پہ آپ کو کوٹ ملیں گے، کچھ ڈیفینیشن ملیں گی، کچھ ایکسپلینیشن ملیں گی، وہ تمام چیزوں کو اگر آپ گو تھرو کریں گے، اور جو ریفرنس بکس کے جو سیکشنز آپ اس میں آپ کو بتائے گئے ہیں، یو مسٹ گو تھرو ود دیٹ سو دیٹ وین وی موو آن ٹو دا project development phases, you have your concept cleared very much. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اب ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں. اللہ حافظ، گڈ بائے.